السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اہل بیت کی گستاخی کرنے اور ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی سزا۔ الحسمی نے جلد 9 صفحہ 196 پر طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو رجا عطاردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ہمارا ایک پڑوسی بنو حجیم کا تھا، اس نے گستاخی کی اور یوں کہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کیا تم لوگوں نے اس فاسق حسین بن علی کو نہیں دیکھا؟ اللہ انہیں قتل کرے۔ یہ گستاخی کرتے ہی اللہ رب العزت نے اس کی دونوں آنکھوں میں 2 سفید نقطے پیدا کر دیے اور اس کی بینائی کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ تو گستاخی کرنے کا تھا۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جھوٹ بولا گیا۔ البدایہ جلد 8 صفحہ 5 پر حضرت زازان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خیال میں تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا، کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی اور وہ اسی مجلس میں اندھا ہو گیا۔ اب دوسری طرف بھی سن لیجئے۔ الدلائل صفحہ 213 پر ابو نعیم نے نقل کیا ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے حدیث بیان کی، اس نے اس حدیث کو جھٹلا دیا تو وہ آدمی وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اندھا ہو گیا۔ الحسمی جلد 9 صفحہ 116 پر طبرانی اوسط کے حوالے سے حضرت زازان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، ایک آدمی نے اس حدیث کو جھٹلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا، کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بد دعا تو اسی مجلس میں اس کی بینائی چلی گئی۔ میرے آپ کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی گستاخی کرنے کی سزا بھی ہمارے سامنے آ گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جھوٹ بولنے کی سزا بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور ان حضرات کی نقل کی ہوئی روایات کو جھوٹا کہنا، اس کو نہ ماننا، اس کی سزا بھی سامنے آ گئی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کے بارے میں انتہائی درجے کی احتیاط کرنی چاہیے۔ خدا نہ کرے ایسا وقت آئے کہ ہمارے عمل یا ہمارے قول سے ان کی گستاخی ہو جائے، بلکہ ان کی تعریف کرنا، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، ان کی شان بیان کرنا ہی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کے بچانے اور ساتھ لے کر جانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ احادیث کو جھوٹا کہنا، یہ تو ایمان کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو لہذا بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں جا کے نفع اٹھا سکیں اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں۔ ان حضرات کی تو بات ہی اونچی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں،
جس کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس کے بارے میں بہت احتیاط کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کی بیٹیاں میرے گھر میں ہیں یا جن کے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، ان کی حق تلفی سے بچو، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ان کے بارے میں تم سے مطالبہ کروں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان مقدس ہستیوں کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کریں اور ان کو ان محبت بھرے واقعات سے روشناس کرائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔